نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو راستے میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے۔ دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے۔ خیال آیا میں نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت کی ہے، حضور نے تو یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ 40 دن پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ غلام رو رہا ہے، رب کہتا ہے اسے بلا لیں، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ ہے، لے آؤ۔ جب وہ گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان وہ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اور روئے، کہنے لگے، علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں فرماتے کیا تھے؟ کہنے لگے، پتہ نہیں۔ جب ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے، علی رضی اللہ عنہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیں پھر میں جاؤں گا، میرے اندر سامنا کرنے کی طاقت نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی رکعت میں سورۃ الانفطار پڑھنی شروع کر دی۔ آیت کریمہ یہ ہے، اور جب یہاں پہنچے، آیت کریمہ کا ترجمہ، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا؟ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گھر والے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کی، وہ تو رو پڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے گئے تو بے سود پڑے تھے، تیز بخار ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرانے بیٹھ گئے اور گردن اٹھا کر اپنی گود میں رکھی۔ جب بالوں میں اپنا دست مبارک پھیرا تو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں اور جھٹ سے اپنا سر زمین پر رکھ کے کہنے لگے، حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سر آئے، بڑا مجرم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، رب بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔